اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 27 مئی 2022 ہم اپنے درس کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 103 سے کریں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 پر ہم نے تفصیلی جائزہ لے لیا اور وہاں پر ہم نے یہ جان لیا تھا کہ بنی اسرائیل قصے کہانیوں کے پیچھے چلنے والی قوم تھی۔ اپنے نظریات، اپنے عقائد انہوں نے صرف تصوراتی بنائے ہوئے تھے، جس میں اپنے ہی تصور سے، تخیل سے کوئی بھی کہانی گھڑ لیا کرتے تھے اور اس کے مطابق لوگوں کے اندر اس کو رائج کر دیا کرتے تھے۔ اور کسی بھی کہانی کو اگر آپ رواج دیں گے تو لوگ اس کو حقیقت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی کئی کہانیاں ہمارے معاشرے کے اندر بھی رائج ہیں۔ ایسی کہانیاں جس کو ہم نے بھی اپنے بچپن میں سنا، آج جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی ان کو سن رہے ہیں۔ ہمارے جو والدین تھے انہوں نے بھی یہی سنا اور ان کے والدین تھے انہوں نے بھی ان کو وہی سنایا۔ تو کہانیوں کو جب رائج کر دیا جاتا ہے، رواج دے دیا جاتا ہے، تو لوگ اس سے ایک نظریہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ جو آپ سنتے ہیں نا جنوں کے بارے میں اور مختلف بدروحوں کے بارے میں، روحوں کے نکلنے کے تصور کے بارے میں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو تصورات ہیں، یہ عقائد ہیں، یہ کہاں سے لوگوں کے اندر موجود ہیں، پائے جاتے ہیں؟ یہ ایسے ہی تو نہیں بن گئے، لوگوں نے اس کے اوپر بڑا کام کیا ہے، اتنا اس کو رواج دیا ہے کہ لوگ اس کو حقیقت گمان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیونکہ پہلے زمانے کے اندر ہماری طرح سے ریسرچر لوگ موجود نہیں تھے جو ایک ایک بات کی تہہ میں جا رہے ہیں کہ یہ کیوں ہوا ہے، اس کے پیچھے کیا سبب ہیں۔ اس کو میں نے کوز آف اور اس کو بتایا تھا کہ آپ کسی بھی چیز کا کوز تلاش کرتے ہیں کہ اس کا سبب کیا ہے۔ کیونکہ میں نے ایک دفعہ آپ کے سامنے رکھا تھا نا کہ یہ کائنات جو ہے یہ عالم اسباب ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ لیکن پہلے زمانے کے جو لوگ تھے انہیں جس چیز کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ معاملہ پیش کیسے آیا ہے، وہ اس کو اپنے تصور سے میچ کر کے کوئی خود خیالی جو ہوتی ہے وہ ایک شکل بنا کر پیش کر دیا کرتے تھے۔ کسی کو کوئی دماغی پریشانی، دماغی معاملات یا میں دماغی بیماری اگر کہہ دوں پیش آ گئی ہے اور وہ عجیب و غریب حرکات کا حامل ہو چکا ہے، آواز کے اندر اس میں کوئی بھاری پن آ چکا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ انسان کے دماغ کا تعلق پورے جسم سے ہوتا ہے۔ دماغ کی خرابی کی وجہ سے آواز کا بھاری پن ہونا یہ معمول سی بات ہے۔ آج ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو آواز کا حال بگڑ جاتا ہے، کسی کو زکام ہو جائے، کسی کو نزلہ ہو جائے تو سب سے پہلا جو اثر ہوتا ہے وہ آواز کے اوپر ہی ہوتا ہے۔ تو دماغی بیماری کے جو مریض تھے، دماغی مریض جب ان کے مرض کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا تو ان کے اوپر جادو کا اثر مان لیا، ان کے بارے میں یہ تصور کر لیا کہ کوئی ایسی غیر مرئی مخلوق ہے جو نظر نہیں آ رہی ہے، اس نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، غلبہ حاصل کر لیا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ کہانیوں کو اتنا رواج دیتے تھے، ان تصورات کو اتنا رواج دیا کہ لوگوں نے اس کو حقیقت گمان کرنا شروع کر دیا۔ ایسی کئی کہانیاں انہوں نے جنم دی ہیں۔ تو انہی کہانیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ان باطل نظریات کو اس آیت کے اندر بیان کیا کہ انہوں نے بھی کہانیاں گھڑی ہیں اور کہانیاں گھڑ کے اس کی اتباع کرنا شروع کر دی ہے۔ ایک نسل کی جو جہالت ہوتی ہے وہ دوسری نسل کی حقیقت بن جاتی ہے، اور تیسری نسل اس کو مذہب بنا کے اس کے مطابق اپنے نظریات استوار کر رہی ہوتی ہے۔ پوری ایک نسل پہلے اس کے اوپر محنت کرتی ہے، جہالت کی وجہ سے اسے لوگوں میں بیان کرتی ہے۔ جسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا نا، جو سمجھ میں نہیں آیا وہ غیر مرئی مخلوق پہ ڈال دو، دماغی بیماروں کو جو ہے وہ اثر شدہ ثابت کر دو،
بدروحوں کا، یہ بدروحیں کیا ہیں جو آپ سنتے آ رہے ہیں؟ یہ سب تصوراتی کہانیاں ہیں کہ روحیں بدروحیں، ایک روح ہے دوسری اس کے مقابلے میں جو غلط کام کر رہی ہے وہ بدروح ہے. تو ایک نسل کی جہالت دوسری نسل کا جو ہے وہ نظریہ بن جاتی ہے، حقیقت بن جاتی ہے، کیونکہ اتنا زیادہ رائج کر دیا جاتا ہے. اور تیسری نسل اسے بطور عقیدہ بطور مذہب اس کو ایڈاپٹ کر لیتی ہے، اپنا لیتی ہے. اس لیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو نظریات ہمارے یہاں کچھ ایسے ہیں جو رائج چلے آ رہے ہیں، جھٹلانا مشکل ہے لوگوں کے لیے. اور میں نے پچھلی کلاس کے اندر یہ بات رکھی تھی آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے باطل نظریات کو کیسے زبردست انداز سے بیان کیا ہے. ایک ہی لفظ کے اندر اس نے بیان کر دیا کہ وما انزل علی الملکین، یہ تم جتنی باتیں کرتے ہو اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، یہ تو سارا کا سارا وہ خبریں ہیں جو لوگوں نے اپنے طرف سے بنائی ہوئی ہیں اور اس کو لوگوں میں رواج دیا ہے. ایک ہی لائن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل باطل ثابت کر دیا. اور ہمارے ہاں بھی اسی طرح کی کہانیاں موجود ہیں. تو یہ کہانیوں کے دلدادہ تھے، کہانیوں کو پسند کیا کرتے تھے. ہمارے یہاں بھی کہانیوں کا یہی ایک رواج لگا ہوا ہے، فلاں بزرگ کا یہ واقعہ، فلاں بزرگ کا یہ واقعہ، فلاں صحابی کا تو کوئی ہم پلہ ہی نہیں ہے، فلاں صحابی کو اگر صحابی ماننا ہے تو انہیں بالکل انسانوں سے اوپر بنا کر پیش کرنا پڑے گا، سپر مین بنانا پڑے گا ان کو. سپر نیچرل جو ہیں وہ طاقتیں ان کے اندر ماننی پڑیں گی، جب جا کے جو ہے وہ ہم مانیں گے کہ ہاں یہ اسلام کے بلند درجے پر فائز تھے. جسے میں نے پچھلی دفعہ آپ کے سامنے کہانیاں رکھی تھیں، بہت ساری کہانیاں. تو اس قوم کا یہ حال تھا، اور یہ قوم کوئی بھی ہو سکتی ہے. جسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم بھی جس زمانے سے گزر رہے ہیں اس میں ایسی کئی قومیں پائی جاتی ہیں جو اسی روش کے اوپر چلے جا رہی ہیں. ان کے پاس سوائے کہانیوں کے کچھ نہیں ہے. آپ ذرا کسی مسلکی مسجد میں جا کے کچھ دیر قیام کر لیجئے، جو ظہر کے بعد کی جو تبلیغ ہو رہی ہے اور جمعے کے دن کی جو تبلیغ ہو رہی ہے عصر کے بعد کی، اور جو ایک علاقے میں جا کے جو اجتماع ہو رہے ہیں، سالانہ اجتماع ہو رہے ہیں، وہاں پر جا کے آپ کچھ دیر قیام کر لیجئے. یہ میرا دعویٰ ہے کہ قرآن کے علاوہ جتنی باتیں ہوں گی وہ سب بیان کر دی جائیں گی اور سب کی سمجھ میں بھی آ رہی ہوں گی. لیکن جیسے ہی آپ قرآن کی بات کریں گے کہ آپ قرآن پڑھ کے کیوں سمجھاتے ہیں، وہ بولیں گے یہ سمجھ میں نہیں آ سکتا آپ کے. اور جتنی باتیں وہ اپنے باباؤں کی اور فضائل کی باتیں بتا رہے ہوں گے وہ ساری آپ کو بولیں گے کہ ہاں یہ سب کے سمجھ میں آ جاتی ہیں. قرآن کی تبلیغ کبھی نہیں ہوتی ہے. تو آپ کچھ دیر قیام کر لیجئے، 15-20 منٹ، آپ کو ایسے ایسے قصے سننے کو ملیں گے جو شاید آپ نے سنے بھی نہیں ہوں گے. اور وہاں پر جو شخص سب سے زیادہ نئے قصے سناتا ہے وہ سب سے بلند درجہ حاصل کر لیتا ہے. جس نے اگر 4 مہینے لگائے ہیں تو وہ تھوڑا کم ہوتا ہے، جس نے 1 سال لگایا ہے ان کہانیوں پہ تو اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، وہ مسجد کا امیر بن جاتا ہے. اس کے پیچھے ایک پورا ٹولہ چل رہا ہوتا ہے. اور وہ ٹولہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ ٹولہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کہانیاں تلاش کرنے کا ایک کام دے دیا جاتا ہے، تمہیں نئی کہانیاں تلاش کرنا ہے. پھر وہ قصے سناتا ہے، ہم وہاں گئے تھے، ہمارے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا، اور جو نا ہمیں یہ برکات تبلیغ کی ذریعے ملی ہیں. ہمارے پاس کھانا نہیں تھا، ہم نے چند کھانے سے جو ہے نا وہ پورے کے پورے مجموعے کو جو ہے دعوت کر دی. اس طرح کی کہانیاں. ہم گئے تھے کسی علاقے کے اندر، ہمارے پاس کھانے کو موجود نہیں تھا، ایک جو ہے وہ اکرام مسلم کے لیے پوری جماعت آ گئی، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری مدد تھی. اس طرح سے انہوں نے کہانیاں بنا بنا کے، مختلف طرز کی کہانیاں بنا کے لوگوں کو الجھایا ہوا ہے. تو ہر قوم جو اس طریقے پہ گامزن ہے وہ اس آیت کا مخاطب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا رویہ بیان کیا ہے، آپ بھی سمجھ لیجیے. ہر وہ قوم جو اس طریقے پر گامزن ہے. اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا ہے کہ جو کہانیاں یہ بیان کرتے ہیں، یہ انہوں نے اپنے لیے وہ چیزیں، اس چیزوں کو سودا کیا ہے جو ان کے لیے فائدے کا باعث نہیں ہے بلکہ نقصان کا باعث ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اپنے نفسوں کے لیے جس چیز کا سودا کر چکے ہو وہ غلط ہے، وہ گھاٹے کا سودا ہے. اور یہ سودا ایسا ہے، یہ کہانیاں ایسی ہیں، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آگے جا کے مستقبل میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی ہیں کہانیاں، کیونکہ ان کہانیوں کی حقیقت ہی کوئی نہیں ہے. آپ حقیقت کو چھوڑ کے غیر حقیقت کی طرف جائیں گے تو آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ صرف گمان میں ہی گھومتے رہ جائیں گے اور کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے آپ.
اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے آیت نمبر 103 کے اندر وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا. اب دیکھیں آپ ذرا کیسا بہترین اللہ تعالیٰ نے چند الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ پورا کا پورا اصول بیان کر دیتا ہے. میں نے ابھی جو پوری تمہید باندھی ہے نا کہانیوں والی، آپ دیکھیں اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا. اگر یہ لوگ ایمان لے کر آتے حقیقت کے اوپر، ان کہانیوں کو چھوڑ کے اگر حقائق کے اوپر ایمان لے کر آتے، اپنے دل کو جما کے رکھتے کہ جو حقائق بیان کیے جا رہے ہیں ان حقائق کا مدعا یہ ہے کہ عمل کرو گے تو آپ کو اجر ملے گا، عمل کرو گے تو دنیا میں آگے بڑھو گے، یہ حقائق ہیں جن کے اوپر تمہیں ایمان لے کر آنا ہے. ان کہانیوں پہ ایمان لانے کے تمہیں کیا ضرورت ہے؟ یہ کہانیاں تمہیں صرف یہ سکھاتی ہیں کہ بیٹھے رہو ایک جگہ پہ اور اپنی زبان سے کچھ کلمات یا اپنے ذہن میں کچھ تصورات قائم کرتے رہو تو تم جو ہو وہ آسمانوں پہ جو ہے وہ بلند درجہ حاصل کر لو گے. دنیا میں تو حاصل نہیں کر سکتے، ان کو معلوم ہے، تجربے سے یہ بات ثابت ہے. آسمانوں میں جو ہے تمہارا درجہ بلند کر دیا جائے گا. کہ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ایمان لے کر آتے، اگر یہ ایمان لے کر آتے حقائق کے اوپر، وَاتَّقَوْا، اور ان باطل کہانیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے، ان باطل نظریات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے، اللہ کی نافرمانی سے خود کو حفاظت فرماتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ. اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بہتری ہی بہتری ہوتی اور ان کو اللہ تعالیٰ کے پاس سے بہترین حصہ حاصل ہو سکتا تھا. لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. کاش کہ ان لوگوں کو اس بات کا علم ہوتا، کاش کہ یہ لوگ جانتے، اگر ان کو اس بات کا علم ہوتا تو یقینی طور پر ان باطل نظریات کو، ان باطل افسانوں کو چھوڑ کر حقائق کے اوپر ایمان لاتے اور جم کے اس کے اوپر عمل کرتے اور ان احکام خداوندی کی بہترین طریقے سے حفاظت کرتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو خیر ہی خیر حاصل ہوتا. اس سے صرف نقصان کے اندر چلے گئے ہیں، دنیا میں اپنا امتیاز کھو چکے ہیں. جن قوموں نے حقائق اختیار کیے ہیں اور اپنے آپ کو حقائق کے مطابق آگے بڑھایا ہے وہ بام عروج پر پہنچ چکے ہیں، اور جنہوں نے ان افسانوں اور قصوں کے پیچھے اپنی زندگیوں کو ضائع کیا ہے وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو چکے ہیں اور کسی مقام کو حاصل کرنے کے در پہ ہی نہیں ہیں. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. شاید وہ جانتے، اگر وہ جانتے، کاش وہ جانتے. یہ سارے میننگ جو ہیں لو کے اندر شامل ہوتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے ان کے ان باطل نظریات کا رد کرنے کے بعد اب اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو حقائق پر ایمان لا چکے ہو، اے ایمان والوں، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. دیکھیں یہ اس کا پورا پچھلی آیات کے ساتھ ہی ہے. باطل نظریات، قصے، افسانے، یعنی وہ باتیں جو حقائق میں نہیں ہیں، حقیقت نہیں رکھتی ہیں. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو تم راعنا مت کہا کرو، وقولوا انظرنا بلکہ تم انظرنا کہا کرو، واسمعوا اور سنا کرو، وللکافرین عذاب علیم، اور جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب یہاں پر سب سے پہلے آپ لوگ راعینا کا مطلب سمجھ لیجئے. راعینا کے بارے میں مختلف علماء کے اقوال آئے ہیں کہ راعینا اللہ تعالیٰ نے کیوں منع فرمایا ہے کہ راعینا مت کہا کرو. عربی زبان میں را عین نون رعونت، اس کو حماقت کے معنی سے تعبیر کیا جاتا ہے. راعینا، راعی چرواہے کو بھی کہتے ہیں، جو ریوڑ کو لے کے چل رہا ہوتا ہے راعی کہتے ہیں اس کو. تو ہم اسے ان دونوں کے حساب سے سمجھ لیتے ہیں اور اس آیات کا بنیادی جو مدعا ہے نا وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا لا تقولوا راعنا، راعینا مت کہا کرو. ایک جگہ قرآن میں اور بھی اسی آیات کو بیان کیا ہے، وہاں پر آیا ہے کہ یہ کہتے ہیں راعینا لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، زبان کو بل دے کر راعینا کہا کرتے ہیں. وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور مقصد دین میں طعن کرنا ہوتا ہے. اب دین میں طعن کیسے ہوگا؟ دین میں طعن ایسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کی شخصیت کو آپ داغدار بنا دیں
تو ان کی باتوں پہ ایمان لانے والے جو ہیں وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گے۔ تو ہم یہاں پر اگر راعینہ کا مطلب دیتے ہیں کہ ہم میں سے احمق شخص، حماقت والے شخص، تو یہاں پر اللہ کے رسول کی شخصیت کو داغدار کیا جا رہا ہے راعینہ کے الفاظ سے۔ لا تقولوا راعینہ، ان لوگوں کے ساتھ تم بیٹھتے ہو جو راعینہ کہنے والے ہیں، تو تم ان میں شامل ہو کے راعینہ مت کہا کرو، یہ ذو معنی الفاظ استعمال مت کیا کرو، زبان کو دبا کر وہ جو راعینہ کو راعینہ کہہ دیتے ہیں ان کے اندر شامل مت ہوا کرو۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ بات وقولوا قولا سدیدا، بات اپنی بالکل سیدھی سیدھی کہا کرو، ذو معنی الفاظ استعمال مت کیا کرو۔ وقولوا انظرنا، بلکہ کہا یہ کرو انظرنا، آپ ہماری دیکھ بھال کریں، ہماری نگہداشت کریں، اگر آپ کو کہیں لگتا ہے کہ ہم بھٹک رہے ہیں تو آپ ہماری وہاں پر رہنمائی فرمائیں، یہ کہا کرو، راعینہ مت کہا کرو۔ اس لیے کہ راعینہ کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو حماقت کا معنی را عین اور نون کے اندر آتا ہے، اور ایک آتا ہے را عین اور یا۔ اس کا ایک معنی چرواہے کے بھی ہوتے ہیں اور ایک معنی ہوتے ہیں رعایت کرنے کے، کہ ہماری رعایت رکھا کریں آپ۔ رعایت کے الفاظ سے آپ بھی سمجھ لیں کہ سودے بازی سمجھتے ہیں، سودے بازی، ہمارا خیال رکھیں ہم آپ کا خیال رکھیں گے۔ جیسے قرآن میں جگہ ہے ودو لو تدہنوا فیدہنون، یہ چاہتے یہ ہیں کہ آپ تھوڑی ان کے ساتھ نرمی اختیار کریں تو یہ بھی آپ کے ساتھ نرمی اختیار کریں گے، سودے بازی کیا کریں، ہمارا خیال رکھیں، ہم جو ہے قریش کے بڑے بڑے سردار ہیں، آپ کی مجلس میں آگے بیٹھے ہیں تو ذرا ہمارا بھی خیال رکھیں، ہم اہل کتاب ہیں، آپ امی ہیں، ہم تو ویسے ہی اپنے آپ کو بڑا باعث فخر سمجھتے ہیں، تو آپ ہمارا خیال رکھتے ہوئے باتیں بیان کیا کریں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے خلاف ہی باتیں چل رہی ہوں۔ تو اس اعتبار سے اس کا معنی یہ ہوگا کہ راعینہ ہم سے سودے بازی کر لیا کریں، ہمارے ساتھ نرمی کیا کریں، لوگوں میں ہمارا جو ہے نا وہ تذکرے کیا کریں تاکہ لوگ ہماری پہچان کیا کریں، ہماری عزت بڑھائیں لوگوں کے اندر۔ اور جو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کی وہ طعنا فی الدین، اس کے اعتبار سے مطلب ہوگا کہ یہ تو حماقت ہے ان کے اندر، اور یہ جو باتیں کرتے ہیں بالکل احمقانہ باتیں ہیں، ان کی باتوں پہ توجہ دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وقولوا انظرنا، بلکہ کہا کرو کہ ہمارا خیال رکھیں، واسمعوا، اور سنا کرو، اچھی طریقے سے سنا کرو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافرین کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب دیکھیں اس آیت کا جو مدعا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اللہ فرماتا ہے وقولوا قولا سدیدا، بات سیدھی سیدھی کیا کرو، گول مول باتیں نہیں کیا کرو۔ اس کے اندر ایک یہ اخلاقی جو معیار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، اب اس میں آپ مختلف پیرائے سے اس آیت کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں یا علی کے نام سے پکار لیا جاتا ہے، اب یہ ذو معنی ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْحَمِيدُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اب اللہ بھی علی ہے، اور جس شخصیت کو یا علی کے نام سے پکارا جا ہوتا ہے اس شخصیت کا نام بھی علی ہی بتایا جاتا ہے۔ اب اگر آپ کی کوئی یا علی پکارا ہے، آپ نے اس سے بولا کہ بھائی یہ جو پکار ہے یہ تمہاری اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، یہ پکار علی بن ابی طالب کے لیے نہیں ہونی چاہیے، پلٹ کے اگر وہ آپ سے جواب دیتا ہے کہ یہ تو میں اللہ ہی کو پکارا ہوں یا علی، تو اس ٹائم پہ یا علی کہنا بھی درست نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ذو معنی ہو جائے گا۔ ایسے الفاظ سے بچنا ہے جس میں شرک کی طرف لوگ جو ہیں وہ آپ کو منسوب کر دیں۔ اسی طرح غوث اعظم، اب غوث اعظم کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا، لیکن جب لوگ اپنے نظریات سے غوث اعظم کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس سے مراد ان کی کوئی ایک شخصیت ہے جس کو سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرح کے اختیارات کی حامل ہے، لوگوں کی ہر وقت مدد کر رہی ہوتی ہے، تو غوث اعظم پھر استعمال کرنا یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے لوگوں کی توجہ جو ہے وہ شرک کی طرف مبذول ہو جائے گی۔ تو ایسے الفاظ سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو یہ اس آیت کا مدعا ہے کہ الفاظ کا چناؤ بھی آپ کا بہترین ہونا چاہیے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم۔ اشکالات کو انتباس بہت سارے تھے کہ امیین میں سے ایک نبی کیسے مبعوث کر دیا گیا ہے، یہ میں پیچھے پورا اس کا بیان کر چکا ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب،
اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا ہے وہ یہ ہرگز نہیں چاہتے، ولل مشرکین، اور اسی طرح مشرکین کا بھی یہ شیوا نہیں ہے، یہ خواہش نہیں ہے، وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے خیر کو نازل کر دیا گیا ہے۔ تو کیوں کیا گیا ہے؟ اب آپ یہاں پر دیکھ لیجئے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو الگ بیان کیا اور مشرکین کو الگ بیان کیا۔ پورے قرآن کا آپ جائزہ لے جائیے، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا لفظ استعمال کیا ہے وہاں انہیں مشرک نہیں کہا، بلکہ ان کے لیے شرک کو بیان ضرور کیا ہے، جیسے آیا نا سورۃ البینہ میں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب ولل مشرکین۔ پورے قرآن میں آپ دیکھ لیجیے، جو ایمان والے ہیں ان کو ایمان والا کہہ کے پکارا گیا ہے، جو مشرکین ہیں ان کو مشرکین کہہ کے پکارا گیا ہے، جن کے پاس کتاب نہیں آئی ہے۔ جو اپنے آپ کو کتاب سے منسوب کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے مشرک کہہ کے نہیں پکارا، البتہ ان کے شرک کو ضرور بیان کیا ہے۔ دیکھیں لکھا ہوا ہے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا ہے وہ یہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر نہیں کہا۔ اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھیے گا، جب اللہ تعالیٰ اہل کتاب خود کو اہل کتاب کہنے والوں کو مشرک نہیں کہہ رہا اور ان سے الگ لوگوں کو مشرک قرار دے رہا ہے، مشرک کہہ رہا ہے، تو ہم کیسے ایمان والے جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں ہم ان کو مشرک کو کافر کہہ دیتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا خیال رکھا ہے کہ جو ایمان سے اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے ان کو مومن ہی قرار دیا ہے، مومن ہی پکارا ہے۔ ایک آیت میں آیا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن۔ اب آپ دیکھ لیجیے کیٹیگرائز کیسے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ سورہ بقرہ کی آیت پڑھ چکا ہوں میں پہلے، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لے کر آئے ہیں، والذین ہادوا، وہ لوگ جو یہودی ہیں، جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، والنصارى، وہ لوگ جو صابی ہیں، وہ عیسائی ہیں، نصارہ کہتے ہیں اپنے آپ کو، والصابئین، اور جو لوگ اپنے آپ کو صابی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو ان کے ناموں سے، جس نام سے وہ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں اس سے پکارا ہے، اور اہل کتاب کا جہاں بھی نام استعمال کیا ہے وہاں اہل کتاب قرار دیا ہے، ان کو مشرک قرار نہیں دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس چیز کا خیال رکھتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے منسوب کرتا ہے، قرآن یعنی اپنے آپ کو کتاب سے منسوب کرتا ہے، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ اہل کتاب۔ جو قرآن پہ ایمان لا رہا ہے اس کو اہل کتاب کہیں گے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اس اہل کتاب کو مشرکین قرار دے دیتے ہیں، کافر قرار دے دیتے ہیں۔ جو کام اللہ نے نہیں کیا وہ کام ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ تو قرآن کے اسلوب کے خلاف ہے، اللہ کے طریقے کے خلاف ہے۔ ہم ان کو مشرک قرار نہیں دے سکتے، ہم یہ تو بتا سکتے ہیں کہ وہ شرک کرتے ہیں، ہم یہ تو بتا سکتے ہیں کہ یہ کفری عمل ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرک اور کافر نہیں کیا بلکہ کافر کو الگ بیان کیا ہے، مشرکین کو الگ بیان کیا ہے، اور اہل کتاب کو اہل کتاب کے نام سے منسوب کیا ہے، تو ہم بھی کسی مسلمان کو کافر اور مشرک کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ یہ تو قرآن سے سمجھنے کے، قرآن کو سمجھنے کا، جو لوگ قرآن سمجھتے ہی نہیں ہیں یہ ان لوگوں کا عمل ہے جو ہر کسی کو مشرک و کافر قرار دے رہے ہیں، جبکہ جس کو مشرک و کافر قرار دے رہے ہیں وہ بندہ خود کہہ رہا ہے کہ بھائی میں مشرک و کافر نہیں ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور محمد رسول اللہ پہ ایمان لانے والا ہوں۔ تو کم سے کم قرآن کا خیال رکھتے ہوئے، اللہ کے اسلوب کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں اس کو مشرک و کافر قرار دینا ہی نہیں چاہیے۔ آپ پورے قرآن کا جائزہ لے لیجیے، یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کس طریقے سے بات کرنی ہے، اخلاقی اور اجتماعی طور پر کس طریقے سے جماعت کو لے کے چلنا ہے۔ اگر جس طرح ہمارے معاشرے میں یہ چل رہا ہے نا دستور کہ یہ فلاں مشرک ہے، فلاں کافر ہے، اس سے کبھی بھی آپ ایک نہیں ہو سکتے، اس سے آپ کی راہیں ہمیشہ جدا ہی رہیں گی۔ تو ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، اہل کتاب میں سے جنہوں نے انکار کیا اور مشرکین، وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں، ان کی یہ خواہش ہی نہیں تھی کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل کر دی جائے۔ اہل کتاب کا تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا فخریہ محسوس کرتے تھے،
وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ ہماری قوم سے باہر نکل کر بھی جو ہے نبوت کسی کو مل جائے۔ مشرکین کا معاملہ کیا ہے؟ مشرکین کو کیوں یہ چاہت پیدا ہو رہی ہے کہ ان کے اوپر خیر نازل ہو رہی ہے؟ کیونکہ مشرکین وہ لوگ تھے، یہ جو اہل قریش، اہل عرب تھے، یہ سرداران اور بڑے بڑے جو ہے وہ قبائل کے سردار موجود تھے، اور ان کے اپنے قوانین چلتے تھے۔ آج بھی جہاں قبائلی سسٹم ہے وہاں پر جو ہے وہ جرگے چل رہے ہوتے ہیں، وہ قوانین کسی کو مانتے نہیں ہیں، وہ وہاں پر پورا ایک نظام قائم نہیں ہوتا۔ میں ابھی آپ کے سامنے آیت میں پڑھوں گا نا انشاءاللہ، آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جس نظام کی قرآن میں بات کی ہے وہ نظام آج دنیا میں رائج ہے، کہ ایک مملکت ہو پورے ریاست کو سنبھالنے والی، ٹیکس اس کے پاس جا رہا ہو۔ جبھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ پورا نظام بیان کیا قرآن کے اندر۔ وہاں پر مختلف دھڑے تھے، مختلف قبیلے تھے، اور وہ مختلف قبیلے اپنے رولز کو مانتے تھے، دوسرے کے قانون کو فالو نہیں کرتے تھے۔ آج بھی جب آپ افغانستان چلے جائیے جہاں پر قبائلی سسٹم ہے، وہاں ان کے اپنے اپنے رولز ہیں، اپنے اپنے قانون ہیں۔ جب بھی آپ دیکھیں گے، آپ سنتے ہوں گے کہ تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ عرب کے اندر جو قبائل تھے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جایا کرتے تھے۔ ایک ایک نسل، دو نسل جو ہیں وہ صرف دشمنیاں پوری کرنے کے لیے ضائع ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ ان کا یہ قانون تھا، ان کا یہ قانون تھا کہ اگر ان کی قوم میں کسی شخص کو مار دیا گیا ہے دوسرے قبیلے کی طرف سے، تو جب تک اس کا بندہ نہیں ماریں گے، جب تک جو ہے ہم اپنے آپ کو جنگ کے اندر مسلسل جاری رکھیں گے کہ ہم جنگ کی حالت کے اندر ہیں۔ تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول جو بات کر رہے ہیں یہ اجتماعیت کی بات ہے، یہ اس قانون کی بات ہے جس قانون کے اندر کسی دوسرے کا قانون چلنے والا نہیں ہے، یہ وہ قانون ہے جس میں پوری انسانیت کو لے کے چلنا پڑے گا، ہر شخص جو ہے اس قانون کا پابند قرار پائے گا۔ تو یہ اس بات کو کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ ہمارے پاس خاندان ہے، ہمارے پاس سرداری ہے، سرمایہ داری ہے، اور ہم جو ہیں وہ دوسرے کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق اپنے آپ کو پابند کر لیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ان کی یہ خواہش تھی، یہ چاہتے تھے کہ اس کے اوپر یہ قانون نازل کیوں ہو رہا ہے کہ یہ ہم پہ پابند کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ۔ یہ نبوت جو ہے یہ وہابی چیز ہے، وہابی چیز اللہ کی عطا ہے، انسان خود سے اس کو حاصل تھوڑی کر سکتا۔ میں اگر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں چاہوں کہ نبی بن جاؤں، یہ ممکن نہیں ہے۔ نبوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ چناؤ ہے، اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، وہ آپ کی داخلی کیفیت کو، آپ کی ظاہری کیفیت کو دیکھتے ہوئے چناؤ کر لیتا ہے، چن لیتا ہے کہ اس کے اندر وہ کیریکٹرسٹکس ہیں کہ میں اس کو ایک لیڈرشپ کی حیثیت سے چنوں اور اس کو لیڈرشپ دوں گا، یہ لیڈر بن کے دکھائے گا۔ اخلاقیات کے معاملے کے اندر، انسانیت کے معاملے کے اندر، انفرادی ہو یا اجتماعی طور پر اس کی زندگی اتنی بہترین اور مثالی ہونی چاہیے نبی کی۔ تو اللہ تعالیٰ چنتا ہے، انسان حاصل نہیں کر سکتا نبوت کو۔ تو واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے خاص کر دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فضل والا ہے، عظیم ہے۔